موت دنیا کی ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا کافر بھی اقرار کرتا ہے اور مسلمان بھی اقرار کرتا ہے۔ موت کو مسلمان بھی مانتے ہیں اور کافر بھی مانتے ہیں۔ دنیا میں جو شخص بھی آیا اس نے دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ کل من علیہا فان، کل شیء ہالک الا وجہہ، وہ بڑا ہو تب، چھوٹا ہو تب۔ انک میت و انہم میتون، دنیا میں جو شخص بھی آیا اس نے دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اس کو مسلمان بھی مانتے ہیں اور کافر بھی مانتے ہیں۔ فرق موت کے معنی میں ہے۔ مسلمان کے ہاں موت کا معنی اور ہے اور کافر کے ہاں موت کا معنی اور ہے۔ میں شروع میں وضاحت کر رہا ہوں، یا کافر کا معنی مماتی نہ سمجھنا، یعنی اپنی طرف سے آپ فتویٰ نہ لگا دینا کہ ان کو کافر کہہ دیا۔ میں دنیا بات کر رہا ہوں کہ مسلمان اور کافر موت کے معنی میں فرق کرتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ نکاح کے مفہوم میں مسلمان اور کافر کیا فرق ہے۔ مسلمان کے ہاں نکاح کا مفہوم عبادت ہے اور کافر کے ہاں نکاح کا مفہوم عیاشی ہے۔ اسی طرح مسلمان کے ہاں موت کا معنی اور ہے اور کافر کے ہاں موت کا معنی اور ہے۔ کفار کے ہاں موت کا معنی ہے اختتام زندگی، اور مسلمان کے ہاں موت کا معنی ہے انتقال زندگی۔ تو کافر کے ہاں موت کا معنی اختتام ہے اور مسلمان کے ہاں موت کا معنی انتقال ہے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں کافر موت کا معنی کرتا ہے مک گیا، ختم ہو گیا، اور مسلمان موت کا معنی کرتا ہے مر گیا اور ٹر گیا، چلا گیا۔ تو کافر کے ہاں موت کا معنی ختم ہو گیا، مک گیا، اور مسلمان کے موت کا معنی چلا گیا، منتقل ہو گیا، ٹر گیا۔ آپ پوری دنیا میں جہاں بھی کسی انسان کے مرنے کا اعلان سنیں گے اور مرنے والا مسلمان ہو، اب میری بات سمجھیں، ایک معنی ہے موت کا اور ایک معنی ہے حیات کا۔ میں ان کو سمجھا رہا تھا، آپ کو شک کو پتہ نہیں کان میں کون سی بات کا، آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہ بڑے سے بڑا آدمی تو ان کو بتایا کہ سبق کے دوران ہم نہیں بلا سکتے۔ ایسے تو سبق کے درمیان بہت لوگ آئیں گے نا، ہر سبق میں ہم چھوڑیں گے تو پھر ملاقات کریں گے تو سبق رہ جائے گا۔ تو میں نے کہا بزرگ تشریف لائے، میں نے کہا بڑے بھی تو نے کہا ہم سبق کے دوران ہم نہیں بلا سکتے، بس آپ تشریف رکھیں، جانا ہے تو آپ کی مرضی ہے، رکنا ہے تو آپ کی مرضی ہے۔ اب مسئلہ سمجھیں، پھر بات شروع کرتا ہوں۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا دنیا کا کوئی بھی انسان انکار نہیں کرتا۔ مسلمان بھی موت مانتے ہیں اور کفار بھی موت مانتے ہیں۔ فرق موت کے معنی اور مفہوم میں ہے۔ مسلمان کے ہاں موت کا معنی اور ہے اور کفار کے ہاں موت کا معنی اور ہے۔ جس طرح نکاح مسلمان بھی مانتے ہیں، کفار بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، کفار بھی کرتے ہیں۔ ان کے ہاں نکاح کا معنی عیاشی ہے اور مسلمانوں کے ہاں نکاح کا معنی عبادت ہے۔ تو چونکہ مفہوم میں فرق پڑ گیا، اب اگلے سارے اس کے تقاضوں میں فرق پڑ جاتا ہے۔ مسلمان کہتا ہے عبادت ہے مسجد میں کرو، مسلمان کہتا ہے عبادت ہے عورتیں مرد الگ ہو جو، مسلمان کہتا ہے عبادت ہے لہذا خطبہ دے لو، کافر کہتا ہے عیاشی ہے بازار میں چلو، عیاشی ہے شراب لے آؤ، عیاشی ہے ڈھول ڈمکے لے آؤ، عیاشی ہے عورت مرد اکٹھے کر دو۔ تو چونکہ مفہوم بدل گیا نا، فکر بدل گئی، آگے اس پر آنے والے اثار جو مرتب ہو وہ بھی الگ ہو گئے۔ اسی طرح موت کا معنی مسلمان کے ہاں مر جانا، منتقل ہو جانا، ٹر جانا، اور کافر کے ہاں موت کا معنی ختم ہو جانا اور مک جانا یہ ہے۔ تو کافر کے ہاں موت کا معنی اختتام زندگی اور مسلمان کے ہاں موت کا معنی انتقال زندگی۔ میں نے کہا دنیا کی کوئی ایسی جگہ جہاں مرنے والا مسلمان ہو یا لوگ اس کو مسلمان سمجھتے ہوں اور جنازہ پڑھنے والے مسلمان ہوں یا خود کو مسلمان کہتے ہوں، وہ اعلان کیا کریں گے کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں آدمی کا وصال ہو گیا ہے، فلاں آدمی دار فانی سے دار حقیقی کی طرف کوچ کر گیا ہے اور فلاں وقت اس کا نماز جنازہ ہوگا، شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ یہ اعلان ہوتا ہے نا۔ کبھی کسی مسجد میں یہ اعلان ہوا فلاں آدمی ختم ہو گیا ہے اس کا جنازہ پڑھ لو، کبھی بھی نہیں کہتے۔ انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، دار فانی سے کوچ کر گیا،
اب اس کا معنی کہ ہر بندہ یہ بتا رہا ہے کہ موت کا معنی انتقال ہے، موت کا معنی اختتام نہیں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، کہتے ہیں غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی۔ غافل سے مراد کافر، غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اس زندگی کی شام ہے اور اگلی زندگی کی صبح ہے۔ یہ زندگی ختم ہو رہی ہے، اگلی زندگی شروع ہو رہی ہے، تو یہ ختم نہیں ہو رہا، منتقل ہو رہا ہے، جسے ہم علماء کی زبان میں کہتے ہیں کہ موت اس زندگی کا خاتمہ ہے، اگلی زندگی کا مقدمہ ہے۔ تو اس کا معنی یہ نہیں کہ بندہ ختم ہو گیا، اس کا معنی بندہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو گیا۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ موت کو مانتے ہیں مسلمان بھی اور کافر بھی۔ مسلمان کے ہاں موت کا معنی اور ہے اور کافر کے ہاں موت کا معنی اور ہے۔ دوسری بات، مسلمان کے ہاں موت کا معنی ہے کیا؟ موت کہیں گے کسے؟ موت کا معنی کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا معنی جو فرمایا، ان اللہ قبض ارواحکم وردہا الیکم حین شاء، سب سے بہترین معنی وہ جو اللہ کے نبی خود فرمائیں۔ فرمایا اللہ رب العزت تمہاری روح کو قبض فرما لیتے ہیں اور پھر جب چاہیں گے تمہاری روح کو لٹا دیں گے۔ پھر اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا معنی قبض روح فرمایا ہے کہ روح قبض ہو جاتی ہے۔ اور قبض کا معنی دو ہیں، ایک قبض کا معنی بسط ہے اور ایک قبض کا معنی حبس ہے۔ تو قبض روح کا ایک معنی، قبض کے دو معنی ہیں، ایک معنی حبس ہے اور ایک معنی خروج ہے۔ تو قبض کے ہم دو معنی کریں گے، نمبر ایک خروج روح اور نمبر دو حبس روح۔ خروج روح کا معنی ہے روح کا پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک جسم کے تمام اعضاء سے روح کا نکل جانا، یہ خروج روح ہے۔ اور حبس روح کا معنی ہوگا کہ پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک پورے جسم سے روح کا سمٹ کر قلب میں جمع ہو جانا۔ تو قبض روح کے دو معنی، نمبر ایک خروج روح اور نمبر دو حبس روح۔ خروج روح کا معنی روح کا جسم سے نکل جانا اور حبس روح کا معنی کہ روح کا جسم میں سمٹ جانا۔ اب اس کو اچھی طرح سمجھیں، جیسے یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں قلم ہے، میں نے قلم کو اپنے ہاتھ میں رکھا، میں کہتا ہوں بسطت یدی، میں نے اپنے ہاتھ کو پھیلا دیا۔ میں نے قلم کو ہاتھ میں رکھا تو میں نے کہا بسطت یدی، میں نے ہاتھ کو پھیلا دیا۔ اب میں کہتا ہوں قبضت یدی، میں نے اپنے ہاتھ کو سمیٹ لیا۔ تو اب قبضن کا معنی یہ بسطن کے مقابلے میں ہے، بسطت یدی اور قبضت یدی۔ تو جب قبضن بمقابلہ بسطن ہوگا، اب قبضن کا معنی نکلنا ہوگا یا قبضن کا معنی سمٹنا ہوگا؟ تو قبض کا ایک معنی ہے سمٹ جانا، حبسن، اور قبضن کا ایک معنی ہوتا ہے نکل جانا، جسے ہم کہتے ہیں خروج۔ آپ ادھر آؤ، ابھی ادھر آؤ بھی نہیں سمجھتے کسے کہتے ہیں۔ ادھر آؤ کا معنی ادھر کھڑے ہو جاؤ، ادھر آؤ۔ یہ دیکھو یہ ٹوپی ان کے پاس ہے، یہ میں نے لے لی۔ آپ کا نام کیا؟ محمد ابو بکر۔ اب آپ کہو گے یہ ٹوپی پہلے بھائی محمد ابو بکر کے پاس تھی اور اب یہ ٹوپی بھائی محمد الیاس کے پاس ہے۔ پہلے کس کے پاس تھی؟ ابو بکر کے پاس، اور اب کے پاس ہے الیاس کے پاس۔ تو یہ ٹوپی پہلے اس کے قبضے میں تھی نا، اب میرے قبضے میں۔ تو ٹوپی اس سے نکل کر میرے پاس آ گئی، اب قبضن کا معنی ہوگا خروجن۔ جب پہلے ٹوپی اس کے پاس تھی، اب ٹوپی تو اس کے سر سے نکلی اور میرے ہاتھ میں آئی، اب قبضن کا معنی کیا ہے؟ خروجن۔ کہتا جی میری زمین پر فلاں کا قبضہ ہے، یعنی پہلے وہ میرے پاس تھی اب وہ فلاں کے پاس ہے، تو میرا قبضہ ختم ہو گیا اور اس کا قبضہ شروع ہو گیا، میرے قبضے سے نکل گئی اس کے قبضے میں چلی گئی۔ اب قبضن کا معنی کیا کریں گے؟ خروجن۔ تو قبضن کے دو معنی ہو گئے، ایک قبضن کا معنی حبسن اور ایک قبضن کا معنی خروجن۔ جب چیز سمٹ جائے اور قبضن ہو، اس کا معنی ہوتا ہے حبسن، اور جب چیز نکل جائے اب قبضن کا معنی ہے خروجن۔ تو
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ قبض ارواحکم، اللہ تمہاری روح کو قبض فرما لیتے ہیں۔ اب یہاں قبضن کا معنی کیا کریں گے؟ حبسن کریں گے یا خروجن کریں گے؟ مماتی ہر جگہ پہ قبضن کا معنی خروجن کرتے ہیں۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کبھی قبضن کا معنی حبسن کرتے ہیں اور کبھی قبضن کا معنی خروجن کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے کہ مماتیت کو معنی آدھا آتا ہے، مولانا نانوتوی کو معنی پورا آتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح تقلید کے عنوان میں بات گزر چکی ہے، تقلید قلادہ سے ہے اور غیر مقلد قلادہ کا معنی ہمیشہ پٹا کرتا ہے۔ ہم کبھی پٹا کرتے ہیں، کبھی دھار کرتے ہیں۔ ہمیں قلادہ کا معنی پورا آتا ہے اور غیر مقلد کو قلادہ کا معنی ادھورا آتا ہے۔ اسی طرح قبضن کا مولانا نانوتوی کا معنی پورا آتا ہے اور مماتی کو قبضن کا معنی ادھورا آتا ہے۔ تو اعتراض مولانا قاسم نانوتوی پر ہونا چاہیے یا اعتراض مماتی پر ہونا چاہیے؟ اب دیکھو اعتراض کسی پر ہے اور ہو کسی پر رہا ہے، عجیب اللہ کی جان۔ صفائیاں ہم کس کی دے رہے ہیں اور صفائی دینی کس کو چاہیے تھی؟ اب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت نبی پر بھی ہے، موت امتی پر بھی ہے، لیکن جب موت امتی پر آئے اب موت کا معنی ہوتا ہے خروج روح، اور جب موت نبی پر آئے تو اب موت کا معنی ہوتا ہے حبس روح۔ موت امتی پر آئے تو موت کا معنی خروج روح، اور موت نبی پر آئے تو موت کا معنی حبس روح۔ امتی پر موت آئے تو معنی یہ ہے کہ اس کی روح تمام اعضائے جسم سے نکل گئی ہے، اور نبی پر موت آئے اس کا معنی ہوتا ہے کہ تمام اعضائے جسم سے قلب اطہر میں روح سمٹ گئی ہے۔ تو پیغمبر کی موت کا معنی اور ہے اور امتی کی موت کا معنی اور ہے۔ اس پر قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی نور المرقدہ کے دلائل ہیں۔ اب میں دلائل پیش کروں گا، آپ ذہن میں رکھنا۔ موت کو سمجھنے کے لیے نیند کو سمجھنا ضروری ہے، آگے پھر اس پر بات ہوگی، آپ سنتے جائیں۔ موت کو سمجھنے کے لیے نیند کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے احادیث میں نیند پر موت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جب رات ہم سونے لگتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں اللہم بسمک انام و استیقظ، یہی دعا مانگتے ہیں۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا۔ اب آپ ایمان سے بتاؤ، رات سونے لگے ہو یا مرنے لگے ہو؟ تو پھر انامو کہنا چاہیے نا، اموتو کیوں کہتے ہیں؟ ہم سونے لگے ہیں کہتے ہیں اموتو ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے نیند پر موت کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور یہ ہر بندہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ جو نیند کو موت کی طرح مانتا ہے وہ بھی، جو نیند کو موت کی طرح نہیں مانتا وہ بھی۔ اور جب صبح اٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی ایقظنا بعد ما انامنا، اے اللہ تیرا شکر ہے رات کو سلا دیا تھا، صبح تو نے اٹھا دیا ہے۔ نہیں، دعا کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اللہ تیرا کرم ہے رات تو نے موت دی، صبح تو نے پھر زندہ کر دیا۔ اب دیکھو یہاں پھر نیند کے اوپر موت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ حدیث پاک میں نیند پر موت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اسی طرح حدیث پاک میں توجہ رکھنا، موت پر نیند کا لفظ استعمال ہوا ہے، موت پر نیند کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آدمی وفات کے بعد جب قبر میں دفن کر دیا جائے تو اس کے پاس فرشتہ آ کر پوچھتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ فینادی منادی من السماء، پھر فرشتہ منادی کرتا ہے افرشوا لہ من الجنہ، اس کو جنت کا بچھونا دو، والبسوا لہ من الجنہ، اس کو جنت کا لباس دو، وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، جنت کی طرف والا دروازہ کھول دو۔ یہ جنت میں نہیں جاتا، یہ اپنی قبر میں ہے اور جنت ادھر ہے۔
تو اس کے اور جنت کے درمیان جو دروازہ تھا وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، یہ جنت کی طرف والا دروازہ کھول دو، فَيَأْتِيهِ مِن طِيبِهَا وَرَوْحِهَا، تو جنت سے خوشبو اور جنت سے میٹھی ٹھنڈی ہوا اس کی قبر میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرشتہ کہتا ہے نم، پھر کیا کہتا ہے؟ نم، سو جا۔ یہ قبر سونے کی جگہ ہے یا مرنے کی جگہ ہے؟ اور فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ سو جا۔ پہلے حدیث پاک میں ہے کہ جب آدمی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے فَتُعَادُ رُوحُهُ إِلَى جَسَدِهِ، آدمی کی روح جو پہلے نکل گئی تھی اب اس کی روح کو اس کی میت کی طرف، جسم کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ جب روح لوٹ آئی تو بندہ زندہ ہو گیا۔ اب فرشتہ اسے 3 سوال کرتا ہے، یہ 3 سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ اب پھر اس کی روح نکل گئی اور روح کا تعلق رہ گیا، روح نکل گئی، لیکن فرشتہ کیا کہتا ہے؟ نم، سو جا۔ جب روح نکل گئی تو سو گیا یا مر گیا؟ مر گیا، موت آ گئی۔ فرشتہ کہہ رہا نم، سو جا۔ اب اس حدیث پاک میں موت پر لفظ نوم استعمال ہوا ہے، تو ایک حدیث میں نیند پر لفظ موت آیا اور دوسری حدیث میں موت پر لفظ نیند آیا۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ موت تب سمجھ آنی ہے جب نیند سمجھ آئے۔ نیند سمجھ آئے گی تو موت سمجھ آئے گی، اور نیند سمجھ نہیں آئے گی تو پھر موت بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اب اس کا معنی یہ ہے ایک پیغمبر کی موت ہے، ایک امتی کی ہے، اور ایک پیغمبر کی نیند ہے اور ایک امتی کی نیند ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امتی اور نبی کی نیند میں فرق ہے یا نہیں۔ اگر فرق ہے تو پھر ماننا پڑے گا پیغمبر اور امتی کی موت کے اندر بھی فرق ہے۔ ان دونوں کی نیند میں کیا فرق ہے؟ حدیث پاک صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھے، حدیث پاک میں ہے کہ آپ سو گئے، آپ اٹھے، آپ نے وضو نہیں فرمایا اور آپ نے وتر کی نماز پڑھ لی۔ حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اٹھے اور وضو نہیں کیا اور بغیر وضو کے آپ نے وتر پڑھ لی ہے، تو وضو کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یا عائشہ عینی تنامان ولا ینام قلبی، جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھ سو جاتی ہے اور میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ جب میں سو جاتا ہوں تو میری آنکھیں سو جاتی ہیں اور میرا دل جاگتا رہتا ہے، تو مجھے نیند کی میری ایسی نیند نہیں ہے کہ جس سے وضو ٹوٹ جائے، لہٰذا میں سو کر اٹھوں بھی تو میرا وضو نہیں ٹوٹتا۔ پیغمبر کی نیند یہ ناقض وضو نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ سوتی ہے اور نبی کا دل جاگتا ہے۔ اب اس کا معنی پیغمبر کی نیند الگ ہے، اور جب امتی سو جائے، امتی کی آنکھ بھی سو جاتی ہے، امتی کا دل بھی سو جاتا ہے۔ تو امتی سویا تو آنکھ بھی سو گئی، دل بھی سو گیا، نبی سوئے تو آنکھ سو گئی اور دل جاگتا ہے۔ نیند اور موت آپس میں دونوں بہنیں ہیں، تو پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ جب امتی پر موت آ جائے تو آنکھ ظاہر پر بھی آتی ہے اور دل باطن پر بھی آتی ہے، اور جب پیغمبر پر موت آ جاتی ہے تو پیغمبر کی آنکھ ظاہر پر آتی ہے اور پیغمبر کا دل باطن پر موت نہیں آتی، وہاں بدستور حیات رہتی ہے، وہاں بدستور حیات رہتی ہے۔ تو جس طرح پیغمبر اور امتی کی نیند الگ الگ ہے تو پیغمبر اور امتی کی موت بھی الگ الگ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ حدیث پاک آپ حضرات نے پڑھی ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال مبارک کے بعد صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ذہن یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آ گئی ہے، اور حضرت عمر کا ذہن یہ تھا کہ موت نہیں آئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں نہیں، حضور پر موت نہیں آئی، اور جس نے کہا نا کہ موت آئی ہے، اللہ کے نبی اٹھیں گے اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ یہ بندہ کو مت کہے کہ حضور پر موت آ گئی ہے۔ اب ہم بڑے آسانی سی بات کہہ دیتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الیاذ باللہ حضور کے انتقال کے بعد حواس کھو بیٹھے تھے، اس لیے ایسی باتیں فرما رہے تھے۔ جب حواس کھو کر بندہ ایسی باتیں کہے تو اس کی باتوں پر اعتماد کیسے رہ جاتا ہے؟ پھر ان کی باتوں پر اعتماد کیا رہ گیا؟ کہاں حواس کھو بیٹھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ زندہ ہیں،
اور باقی صحابہ کرام فرما رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ اب ایک حضرت عمر کی رائے ہے اور ایک عام صحابہ کرام کی ہے، ان دونوں میں اختلاف کیا تھا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور اختلاف سمجھیں، اور یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، آپ کی خواب میں دو فرشتے آئے، ایک فرشتہ آپ کے سر کی طرف ہے اور ایک فرشتہ پاؤں کی طرف ہے۔ اب سر مبارک کی طرف بھی فرشتہ ہے اور پاؤں مبارک کی طرف بھی فرشتہ ہے۔ ایک فرشتہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں اور دوسرا کہتا ہے جاگ رہے ہیں۔ یہاں اختلاف کیا ہے کہ ایک کہتا ہے کہ جی موت ہے اور ایک کہتا ہے حیات ہے، اور فرشتوں میں اختلاف کیا ہے، ایک کہتا ہے نوم ہے اور ایک کہتا ہے نہیں نوم نہیں ہے، بیداری ہے، یقظہ ہے۔ اب جو اختلاف ان فرشتوں میں تھا نیند میں، وہ اختلاف وہاں موت میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے بیدار ہوئے تو آپ نے بات سمجھائی کہ یہ جو دو فرشتوں میں اختلاف تھا، ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں یہ نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی نہیں ہے۔ فرمایا اختلاف ان میں یہ تھا، جس فرشتے کی نگاہ میری آنکھ پر ہے وہ کہتا ہے کہ حضور پاک سو رہے ہیں، اور جس کی نگاہ میرے دل پر ہے وہ کہتا ہے حضور پاک جاگ رہے ہیں۔ کیوں؟ جب میں سو جاؤں تو میری آنکھ سو جاتی ہے اور میرا دل جاگتا ہے۔ آنکھ کو دیکھا تو کہا جی سو رہے ہیں، اور دل کو دیکھا تو کہا جی جاگ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی نگاہ اللہ کے نبی کی آنکھ اور ظاہر پر ہے، ان نے کہا جی حضور پر موت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نگاہ حضور کے دل پر ہے، ان نے کہا نہیں حضور کی حیات ہے، حضور پاک کی۔ تو آنکھ کو دیکھا تو موت کہہ دیا، اور جس نے دل کو دیکھا اس نے حیات کہہ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ حضور کی آنکھ پر بھی ہے، حضور کے دل پر بھی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، ان نے کہا نہیں عمر یہ نہ کہو کہ حضور پر موت نہیں آئی، یہ نہ کہو موت آ گئی ہے، تمہیں شبہ یہ ہے کہ حضور کے دل میں حیات ہے۔ دیکھو جس طرح پیغمبر کی نیند اتنی ہوتی ہے، آنکھ سوتی ہے دل جاگتا ہے، تو پیغمبر کی حیات بھی اتنی ہوتی ہے کہ ظاہر پہ موت ہوتی ہے تو قلب اطہر میں حیات ہوتی ہے، نبی کا دل جاگ رہا ہوتا ہے لیکن کہتے یہی ہے کہ سو گئے ہیں۔ اس طرح حضور کے دل میں حیات ہو بھی تو کہنا یہی ہے کہ حضور پہ موت آ گئی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے بات سمجھ آ گئی ہے کہ نبی کی حیات کتنی ہوتی ہے اور نبی کی موت کتنی ہوتی ہے۔ اب دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو رائے دے رہے ہیں وہی رائے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں، تو مولانا نانوتوی اپنی رائے میں متفرد ہوئے، یہ حضرت عمر والی رائے کو نقل فرمایا ہے۔ اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ خاندانی اعتبار سے صدیقی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا نسل ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ نے مولانا قاسم نانوتوی پر وہ باتیں علوم کھولے جو سیدنا صدیق اکبر پہ کھول دیے ہیں۔ جس طرح ان کا ذہن یہ تھا کہ ظاہر پر موت ہے، قلب اطہر میں حیات ہے، مولانا نانوتوی فرماتے بالکل حضور کے ظاہر پر موت ہے اور حضور کے قلب اطہر میں حیات ہے۔ اب مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے تھوڑے سے آپ ذرا دلائل سماعت فرمائیں تاکہ آپ کو مزید اس پہ اندازہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کیسے ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ فدق میں سے حضرت زہرا نے مانگا کہ جی ہم بارے سے ہمیں حصہ دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں فاطمہ اس میں سے آپ کو حصہ نہیں مل سکتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ میں نے تمہارے والد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سنی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انبیاء کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، لا نورث، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، نبی کا وارث کوئی نہیں ہوتا۔ اب مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم نبی ہیں اور نبی کے مال کا دنیا میں کوئی وارث نہیں ہوتا۔ مولانا فرماتے ہیں وارث کیوں نہیں ہوتا، وراثت نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ حضرت نانوتوی کے علوم سمجھنا کیا وجہ ہے۔ فرمایا وراثت اس وقت دوسرے کو ملتی ہے جب جو آدمی مال کا مالک تھا اس کی ملک میں سے مال نکل جائے تو دوسروں میں تقسیم ہوگا، اور جب تک مال کسی کی ملک میں ہو اس وقت تک دوسروں کے اندر تقسیم نہیں ہوتا۔
مرنے والے کی ملک سے مال کب نکلتا ہے؟ جب مرنے والے کے جسم اور مرنے والے کی روح کا تعلق بالکل ختم ہو جاتا ہے تو مال اس کی ملک سے نکل جاتا ہے اور اس کے رشتہ دار مال کے مالک بن جاتے ہیں اور مال ان میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا مال تقسیم کیوں نہیں ہو رہا؟ فرمایا اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہراً موت ہے لیکن قلب اطہر میں حیات ہے۔ جب تک روح کا جسم سے تعلق باقی ہوگا تو مال حضور کی ملک میں رہے گا۔ جب مال حضور کی ملک میں ہے تو پھر امت میں تقسیم وراثت میں کیسے ہوگا؟ وراثت کے لیے ضروری ہے کہ جو آدمی جا رہا ہے اس کی ملک سے مال نکل جائے، اور مال تب نکلے گا رب جو کا جسم سے تعلق ختم ہوگا۔ پیغمبر پر موت بھی آ جاتی ہے اور روح اور جسم کا تعلق بھی رہتا ہے۔ جب تعلق باقی ہے تو مال حضور کی ملک میں ہے، تو جب مال نبی کی ملک میں ہے تو رشتہ داروں میں تقسیم کیسے ہوگا؟ تو پیغمبر کے مال کا وراثت میں تقسیم نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ظاہراً حضور کے جسم پر موت ہے لیکن قلب مبارک میں حیات اب بھی باقی ہے۔ آگے سنیں، حدیث مبارک کا اگلا جز کیا ہے؟ ما ترکناہ فہو صدقۃ، ہم جو مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ امت میں صدقہ بن جاتا ہے۔ مولانا نوتوی فرماتے ہیں نبی کے مال کا ان کے رشتہ داروں کا وارث نہ بننا یہ بھی دلیل حیات ہے، اور پیغمبر کے مال کا امت کے لیے صدقہ بننا یہ بھی دلیل حیات ہے۔ کیوں؟ دیکھیں صدقہ وہ کرتا ہے جو زندہ ہو، جو زندہ نہ ہو وہ تو صدقہ کر ہی نہیں سکتا۔ صدقہ وہ کرتا ہے جو زندہ ہو، اور جو زندہ نہ ہو وہ صدقہ کر ہی نہیں سکتا۔ مولانا نوتوی فرماتے ہیں متصدق کا بوقت تصدق زندہ ہونا ضروری ہے۔ اگر بوقت تصدق متصدق زندہ نہ ہو تو مال کا صدقہ ہوتا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب ہمارے اوپر موت آتی ہے ہمارا مال امت کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ موت آ بھی رہی ہے اور جسم میں حیات موجود بھی ہے۔ حیات نہ ہونے کی وجہ سے مال ملک سے نکلتا نہیں، رشتہ دار وارث نہیں بنتے، اور جسم میں حیات ہونے کی وجہ سے حضور جو کہ مال کے مالک ہیں اس لیے آپ کا مال اللہ کی طرف سے صدقہ بن جاتا ہے۔ تو وراثت میں مال منتقل نہ ہونا یہ بھی دلیل حیات ہے، اور پیغمبر کے مال کا صدقہ بننا یہ بھی دلیل حیات ہے، یہ بھی دلیل حیات ہے۔ اب مولانا کہ آپ دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، مجھے آپ بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ جو ہمارا ذہن ہے اور مسئلہ ہے شریعت کے اندر کہ پیغمبر کی بیوی کے ساتھ پیغمبر کی وفات کے بعد امت کا نکاح نہیں ہوتا۔ آپ کتب اٹھا لیں، آپ پڑھ لیں، آپ بیانات سنیں، آپ کو دو وجہ ملے گی کہ نبی کی وفات کے بعد نبی کی بیوی کے ساتھ امت کا نکاح نہیں ہوتا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ازواجہ امہاتہم، پیغمبر کی بیوی یہ امت کی ماں ہے اور بیٹے کا ماں سے نکاح نہیں ہوتا۔ اب اس کا جواب ذرا اچھی طرح سن لینا۔ سوال یہ ہے پیغمبر کی بیوی جو امت کی ماں ہے یہ ماں جسمانی ہے یا ماں روحانی ہے؟ ماں جسمانی نہیں بلکہ امت کی ماں روحانی ہے۔ اگر پیغمبر کی بیوی سے محض اس وجہ سے نکاح نہیں ہوتا کہ پیغمبر کی بیوی امت کی ماں ہے تو اس کا معنی یہ ہے استاذ کی بیوی سے استاذ فوت ہو جائے تو شاگرد کا نکاح نہیں ہونا چاہیے، چونکہ استاذ کی بیوی شاگرد کی روحانی ماں ہے۔ اگر آپ کا مرشد اور شیخ فوت ہو جائے تو اس کی بیوی کے ساتھ مرید کا نکاح جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شیخ کی بیوی مرید کی روحانی ماں ہے۔ حالانکہ شیخ فوت ہو جائے اس کی بیوی سے مرید کا نکاح ہو جاتا ہے، استاذ فوت ہو جائے اس کی بیوی سے شاگرد کا نکاح ہو جاتا ہے۔ تو اگر روحانی ماں ہونا یہ وجہ ہے نکاح نہ ہونے کی تو پھر استاذ اور شیخ کی بیوی سے بھی مرید اور شاگرد کا نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری وجہ کہتے ہیں پیغمبر کی بیوی کے ساتھ امتی کا نکاح اس لیے نہیں ہوتا کہ پیغمبر کی بیوی اس لیے نہیں ہوتا کہ پیغمبر وفات کے بعد قبر میں زندہ ہے اور زندہ کی بیوی کے ساتھ کسی کا نکاح نہیں ہوتا۔ اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر پیغمبر کی بیوی سے نکاح اس وجہ سے نہیں کہ پیغمبر زندہ ہے
تو پھر شہید کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہونا چاہیے کسی کا، چونکہ شہید بھی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ تو وجہ زندہ ہونا ہے تو پھر شہید کی بیوی کے ساتھ بھی نہ ہو۔ حالانکہ شہید باوجود اس کی حیات پہ قرآن کریم کے نص قطعی موجود ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں شہید کی بیوی کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح پیغمبر کی بیوی کے ساتھ امت کا نہیں ہوتا۔ اس نکاح نہ ہونے کی اصل وجہ کوئی اور ہے، اس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے علت، ایک ہوتی ہے علت والعلت۔ یہ تحذیر الناس کے اندر بھی بات آنی ہے، اس کو ابھی سے سمجھ لیں۔ ایک ہوتی ہے علت اور ایک ہوتی ہے علت والعلت۔ اب دیکھو پیغمبر کی بیوی سے نکاح کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ماں ہے، یہ علت ہے، اور اس کی علت وہ الگ ہے، بات سمجھنا۔ پیغمبر کی بیوی سے نکاح کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ پیغمبر زندہ ہے، یہ علت ہے، اور اس کی علت اصل اور ہے، وہ علت والعلت سامنے آئے گی تو پھر اشکال سارے ختم ہوں گے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کا کمال یہ تھا، وہ صرف کسی بات کی علت پہ غور نہیں فرماتے، بلکہ علت کی علت جو اصل علت ہوتی ہے وہاں تک پہنچتے تھے، اور حضرت کا دماغ وہاں تک جاتا، بندہ سن کر تعجب کرتا ہے کہ کیسے پہنچ جاتے۔ اب ذرا بات سمجھنا، حضرت فرماتے ہیں امتی پر موت آئے تو اب موت کا معنی خروج روح ہے، موت کا معنی قبض روح، اور قبض روح کا معنی خروج روح۔ نبی پر موت آئے تو موت کا معنی قبض روح، اور قبض روح کا معنی حبس روح۔ یہ جو شہید قتل ہوا، شہید پہ موت آئی، اب اس کی موت کا معنی حبس روح ہوگا یا خروج روح؟ خروج روح کا معنی کہ شہید کے پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک جسم کے تمام اعضاء سے روح نکل گئی اور روح کا تعلق ختم ہو گیا، یہ موت آ گئی۔ تو نکاح اس وقت تک تھا جب تک شہید کے جسم اور روح کا تعلق باقی تھا۔ جب روح کا تعلق ختم ہو گیا تو شہید کی بیوی نکاح سے نکل گئی۔ تو جب نکاح سے نکل گئی اب یہ کیا بن گئی، بیوی یا بیوہ؟ جب شہید کی روح کا تعلق پھر جسم سے ملا، شہید کو حیات ملی، اب اس کی عورت اس کے نکاح میں ہے، شہید زندہ ہے اور بیوی بیوہ ہے، شہید زندہ ہے اور بیوی نکاح میں نہیں ہے۔ اور جب نبی پر موت آئی تو پاؤں مبارک کے ناخن مبارک سے لے کے سر مبارک کے بال مبارک تک یہ ساری روح پورے جسم مبارک سے جمع ہو کے قلب اطہر میں سمٹ گئی۔ تو جب پیغمبر کی موت آئی تو خروج روح ہے یا حبس روح ہے؟ روح نکل گئی یا سمٹ گئی؟ تو جب پیغمبر کی روح سمٹی ہے، اب بتاؤ پیغمبر کی بیوی نکاح سے نکل گئی؟ بیوی نکاح سے تب نکلے گی جب روح اور جسم کا تعلق ختم ہو جائے گا، اور اب روح اور جسم کا تعلق باقی ہے تو بیوی نکاح کے اندر موجود ہے۔ یہ روح سمٹ گئی، یہ موت ہے، اور پھر روح پھیل گئی تو یہ حیات ہے۔ تو جب پیغمبر پہ موت آئی بیوی اب بھی نکاح میں ہے، اور جب موت کے بعد حیات بستے روح کی صورت میں ہو گئی، اب بھی پیغمبر کی بیوی نکاح میں ہے۔ اب حضرت کی بات سمجھیں، شہید کی بیوی نکاح سے نکل گئی، جب زندگی ملی تو بیوہ ہے، اور پیغمبر کی موت آئی بیوی بدستور نکاح میں ہے، اور جب پیغمبر کی حیات ہوئی تو بیوی بیوہ نہیں بلکہ بیوی ہے۔ کسی آدمی کی بیوہ سے نکاح ہو سکتا ہے، کسی آدمی کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کسی آدمی کی بیوہ سے نکاح ہو سکتا ہے، کسی آدمی کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ حضرت نانوتوی کا نظریہ چھوڑ دیں اور پھر ثابت کریں کہ پیغمبر کی بیوی اب بھی ان کے نکاح میں ہے اور پیغمبر کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کی علت اور علت کیا ہے آپ کی اور تلاش کر کے بتا دیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اب اس کو سمجھاتے ہیں، بات سمجھنا، کہ پیغمبر کے ظاہر پر موت ہے اور نبی کے قلب اطہر میں اب بھی حیات ہے۔ اس کی مثال سمجھاتے ہیں، مولانا فرماتے ہیں پیغمبر کا جو وجود اطہر ہے، اس وجود اطہر میں جو انگلش میں کیا کہیں گے، مجھے تو انگریزی نہیں آتی، لیکن آدمی کے جسم کا جو ان سے اصلی ہے، جس پر پورے جسم کا مدار ہے۔ دیکھیں آپ، میں مثال دیتا ہوں، آپ نے گندم کا ایک دانہ بویا اور اسے گندم کا پودا لگا، ایک گندم کا پورا پودا ہے اور ایک اس گندم کے پورے پودے میں اصل بیج ہے جس کی وجہ سے پورا پودا بنا ہے۔
بالکل اسی طرح ایک انسان کا پورا جسم ہے اور ایک جسم کے اندر اصلی بیج ہے، اصلی خمیر، جس پہ پورا جسم نشو و نما پاتا ہے۔ مولانا قاسم نودی فرماتے ہیں کہ وہ جو پیغمبر کے وجود اطہر میں اصلی وہ جز ہے جس پر پورے وجود کی پرورش ہوتی ہے، وہ جنتی ہوتا ہے، اور پیغمبر کا وجود اطہر یہ جنتی ہے۔ اور جنتی وجود کا خاصہ یہ ہے کہ جنتی مٹی کے اندر موت نہیں ہے، تو چونکہ پیغمبر کا وجود اطہر یہ جنتی مٹی سے ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر کے وجود پر موت نہ آئے۔ لیکن وہ جنتی وجود جب دنیا میں نشو و نما پاتا ہے، دنیا کی خوراک کھاتا ہے، تو دنیا خوراک کا خاصہ موت ہے، اس لیے پیغمبر پہ موت آنی چاہیے۔ اب پیغمبر مجموعہ دو چیزوں کا ہو گیا، ایک دنیاوی خوراک، دنیاوی ماحول اور دنیاوی قانون، اور ایک پیغمبر کا وہ جزو اصلی جس پر پورے وجود نے تربیت پائی ہے، وہ اصلی جزو حضرت فرماتے ہیں کہ آدمی کے پورے جسم میں جو خلاصۃ اور مرکز الجسم ہوتا ہے اسے دل کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چونکہ پیغمبر کا وجود اطہر یہ جنتی ہے اور جنت میں موت نہیں ہے، لہٰذا اگر پیغمبر پہ موت آ گئی تو ظاہر پر موت آ جائے گی، لیکن جزو اصلی جو قلب اطہر ہے اس پہ موت نہیں آتی، بلکہ اس میں بدستور حیات رہتی ہے۔ مولانا اس کی مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ جیسے دیکھو پٹرول ہے، اب پٹرول اس کا اصل خاصہ، پٹرول کا ذوق اور پٹرول کا مزاج وہ حرارت ہے۔ اگر آپ جلتی آگ پہ ٹھنڈا پٹرول چھڑک دیں گے تو آگ بجھے گی نہیں، آگ بھڑک اٹھے گی۔ پٹرول ٹھنڈا ہے، آگ بجھ جانی چاہیے، لیکن آگ کیوں نہیں بجھی؟ پٹرول اوپر سے اگرچہ ٹھنڈا ہے لیکن پٹرول کا جو مزاج اور خاصیت وہ حرارت کی ہے۔ اگر آپ بھڑکتی آگ پہ، جلتی آگ پہ گرم پانی ڈال دیں تو فرمایا دیکھو گرم پانی ڈالو گے آگ بجھ جائے گی، حالانکہ گرم پانی جب آگ پہ ڈالا تو گرمی کو ختم کرتی ہے، بڑھاتی تو نہیں ہے۔ گرم پانی ڈالنے کی وجہ سے جو آگ بجھی ہے، اس کی وجہ پانی کا گرم ہونا نہیں ہے، اس کی وجہ پانی کے مزاج کا برودت اور ٹھنڈک والا ہونا ہے۔ فرمایا جس طرح پانی اوپر سے گرم بھی ہو، اندر سے مزاج اور خاصہ برودت کا ہوتا ہے، پٹرول اوپر سے ٹھنڈا بھی ہو، اندر سے مزاج اور خاصہ حرارت کا ہوتا ہے۔ اسی طرح پیغمبر کا جسد اطہر موت آ جانے کے بعد جسم کے ظاہر پر موت بھی ہو تو قلب اطہر میں پھر بھی حیات باقی رہتی ہے، قلب اطہر میں پھر بھی حیات۔ اب مولانا ان کو دو لفظوں میں بیان فرماتے ہیں، فرمایا نبی کی جو موت ہے یہ ساتر حیات ہے، اور امتی کی جو موت ہے یہ مزیل حیات ہے۔ امتی پر موت آئے تو حیات ختم ہو جاتی ہے، اور پیغمبر پہ موت آئے تو حیات چھپ جاتی ہے، حیات چھپ جاتی ہے۔ اب فرمایا کہ جس طرح دیا ہو اور آپ اوپر پیالہ رکھ دیں، مولانا فرماتا ہے پیالہ دیے کے اوپر رکھ دیں، اندر دیا جل رہا ہوتا ہے لیکن نظر تو نہیں آتا نا، کیونکہ اوپر پیالہ موجود ہے۔ اسی طرح پیغمبر کے قلب اطہر میں حیات ہے، وہ نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ قلب اطہر پہ موت کا پیالہ ڈال دیا گیا ہے۔ تو امتی کی موت مزیل حیات ہے اور پیغمبر کی موت ساتر حیات ہے۔ تو ظاہر پہ موت آ بھی جائے تو قلب اطہر میں پیغمبر کی حیات رہتی ہے۔ جس طرح پیغمبر امتی کی نیند الگ الگ ہے تو پیغمبر امتی کی موت بھی الگ الگ ہے۔ اب مولانا فرماتے بڑی آسان سی بات سمجھو، یہ قرآن کریم میں کہاں درج ہے؟ فرمایا قرآن کریم میں ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ توجہ رکھنا، مولانا فرماتے ہیں عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں بلاغت میں، ایک لفظ استیناف ہے اور ایک لفظ تاکید ہے۔ ایک لفظ آپ دو بار لائیں اور معنی ایک ہو، یہ تاکید ہے، اور ایک لفظ دو بار لائیں اور معنی الگ ہو، یہ استیناف ہے۔ اور بلاغت کا ضابطہ ہے الاستیناف اولا من التاکید، الاستیناف اولا من التاکید۔ حضرت فرماتے ہیں بات سمجھے، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اگر میتن اور میتونہ کا معنی ایک ہی لے لیں گے تو تاکید ہوگی، اور میتونہ اور میتونہ کا معنی، میتن کا معنی الگ لیں گے تو استیناف ہوگا، اور بلاغت کی روح سے استیناف تاکید سے اولا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اِنَّكَ میتن میں میتن کا معنی الگ ہے اور میتونہ میں موت کا معنی الگ ہے، چونکہ امتی اور نبی کی موت کے معنی میں فرق تھا،
اس لیے اللہ پیغمبر کے لیے میتون کا لفظ الگ لائے ہیں اور امت کے لیے میتون کا لفظ الگ لائے ہیں۔ آپ کبھی جلسے میں جائیں نا تو وہاں سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جلسے والے بیان کے اختتام پہ کہتے ہیں بھئی سب حضرات تشریف رکھیں اور کھانا کھا کر جائیں، کھانے کا انتظام ہے، کہتے ہیں نا کھانے کا انتظام ہے۔ میں نے کہا دیکھو بیان ہو گیا اور میں اسٹیج سے اترتا ہوں اور دسترخوان پہ بیٹھ جاتا ہوں، تو میزبان کہتے ہیں نہیں مولانا صاحب ان کا کھانا ادھر ہے، آپ کا کھانا ادھر ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ دونوں کھانوں میں کچھ فرق ہے یا نہیں ہے؟ نہیں فرق ہے تو تبھی کہا نا ان کا کھانا ادھر ہے ان کا کھانا، میں نے کہا جس طرح ان کا کھانا ادھر ہے ان کا کھانا ادھر ہے، اس کا معنی کہ کھانے میں فرق ہے۔ اسی طرح پیغمبر امتی کی موت میں فرق تھا تو نبی کے لیے میتون کا لفظ الگ لائے ہیں اور امت کے لیے میتون کا لفظ الگ لائے ہیں۔ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ موت تب سمجھ آئے گی جب نیند سمجھ آئے، اور جب تک نیند سمجھ نہیں آنی موت سمجھ بھی نہیں آنی۔ ابھی میں نے اس کو سمجھانا ہے، ابھی ہم نے پورا مسئلہ نہیں شروع کیا، میں صرف تنقیح کر رہا ہوں کہ بات کھل جائے۔ قرآن کریم میں ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامہا، توجہ رکھنا، اللہ پاک دونوں کے لیے ایک جیسا لفظ لائے ہیں نا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، جب موت آ جائے تو توفی انفس ہے، والتی لم تمت فی منامہا، اور جب نیند ہو تو پھر بھی توفی انفس ہے۔ تو اللہ نے موت کے لیے وہی لفظ استعمال کیا ہے جو نیند کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ موت سمجھ تب آنی ہے جب نیند سمجھ آئے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامہا، تو دونوں کی لفظ ایک ہی لائے ہیں نا، اللہ یتوفی الانفس حین، دونوں کے لیے ایک ہے۔ اس کا معنی کہ نیند سمجھے تو موت سمجھ آئے، جب نیند نہیں سمجھ آئے گی تو موت بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے نیند کو سمجھنا بہت ضروری ہے، وگرنہ انسان کو موت سمجھ آ نہیں سکتی۔ آپ سوتے ہیں لیکن نیند کو سمجھتے نہیں ہیں، سوتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، بس اگر بندہ سوتا ہے لیکن سونے کو سمجھتا نہیں ہے، اور جب سمجھائیں تو پھر سمجھ آتا ہے کہ نیند کیا ہوتی ہے اور سونا کیا ہوتا ہے۔ میں خیر یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے ہم نیند کو سمجھیں تو پھر ہم موت کو سمجھیں گے، اور جب تک یہ نیند سمجھ نہیں تب تک موت سمجھ نہیں آنی۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں دو باتیں پیش کی ہیں، نمبر ایک موت کا معنی کیا ہے، اور نمبر دو پیغمبر اور امتی کی موت میں فرق کیا ہے۔ یہ دو باتیں سمجھ آ گئیں؟ آگے چلیں، موت اور نیند میں فرق کیا ہے نا، موت، اب نیند کو سمجھیں کہ نیند کیا ہے۔ ایک نیند ہے اور ایک بیداری ہے۔ آج کر لیں یا کل کر لیں؟ کل کر لیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ موضوع بڑا اہم ہے اور آج آپ نے تھک جانا ہے، مزہ نہیں آنا، کیونکہ آپ تھکے ہوئے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس پہ بات ختم کریں، آپ کو مزہ نہیں آنا، آپ کو نیند آنی ہے، میں نے بات سمجھانی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو جاگتے جاگتے سمجھیں۔ سمجھنا نیند کو ہے لیکن سو جائیں گے پھر یہ نیند سمجھ نہیں آنی ہوتی کیا ہے، پھر آپ نے کہا اب سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم تو ویسے ہی سو رہے ہیں، اب کیا سمجھنا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا نا، آپ اتنے بڑے عالم اتنے بڑے فقیہ ہیں اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کیوں ہوتے ہیں؟ حضرت فرماتے تھے کہ لڈو کیسے بنتا ہے یہ ہمیں پتہ ہے، حاجی صاحب کو نہیں پتہ، لیکن وہاں بنا بنایا ملتا ہے۔ لڈو کیسے بنتا ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن وہاں لڈو بنا بنایا ملتا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں نیند میں کیا ہوتا ہے آپ نے کہنا ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہمیں نیند سبق کے دوران بھی آتی ہے۔ استاد جی ہوتا کیا یہ آپ کو پتہ ہوگا، لیکن نیند ہمیں آتی ہے، بس اتنا کافی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں سو گے تو آپ کو نیند سمجھ نہیں آنی، تو بہتر ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا جاگتے سن لیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ